السلام علیکم، میں ہوں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ آج ہم سیکشن 161 CRPC پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ایگزامینیشن آف وٹنسز بائی پولیس آفیسر اس کا ٹائٹل ہے۔ اس کو پروپوزیشن جو ہے اس کی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ انڈر سب سیکشن 1 اینی پولیس آفیسر میکنگ این انویسٹیگیشن، یہ اس کا پہلا انگریڈینٹ ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے میٹر کو، جب بھی کوئی مقدمہ درج ہوگا تو جیسے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچے گی تو وہاں پر نقشہ بنائے گی اور وہاں پر جو گواہان ہوں گے اس مقدمہ کے اس کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ تو بیان چونکہ پہلے FIR ہو چکی ہے تو اس پر جو IO یعنی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، اپوائنٹ ہو چکا ہے، تو وہ 161 کے بیان ریکارڈ کرے گا۔ تو یہ کس وقت ہوگا؟ جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ A police officer making an investigation under this chapter 14, or any police officer not below the such rank as the provincial government may by general or special order prescribe in this behalf۔ تو ایسا پولیس آفیسر جس کو پروونشل گورنمنٹ نے اس پرپس کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، تو اس رینک کا جو آفیسر ہوگا اس کے ذریعے یہ انویسٹیگیشن عمل میں لائی جائے گی۔ اس میں بعض ایسے ہیں جرائم جس میں سب انسپکٹر رینک کا آفیسر ہی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، بعض جرائم میں ASI بھی کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مقدمات کی نوعیت کے جو ہوتی ہے اس کے مطابق IO جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیا کر سکتے ہیں یہ؟ may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case۔ اب پولیس آفیسر جن گواہان کو ایگزامائن کرے گا تو پہلے کیا کرے گا؟ اورلی ان کو ایگزامائن کرے گا، وہ دیکھے گا کہ اس مقدمہ کی نوعیت کے بارے میں اس کی معلومات ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ اس پر سیٹسفائی ہے تو پھر اس کے بعد ہی وہ اس کا بیان 161 کا درج کرے گا، ریکارڈ کرے گا، ادروائز وہ نہیں، اس کو اختیار ہے کہ وہ نہ کرے۔ such person shall be bound to answer all questions۔ اب یہ جو گواہ ہوگا جو بھی اس کو سوال انویسٹیگیٹنگ آفیسر کرے گا اس کا جواب دہ ہے، اس کو جواب دے گا، اس کیس سے متعلق ہونے چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مقدمہ سے متعلق ہوں، irrelevant نہیں ہونے چاہیے، اس کی ذات کے متعلق نہیں ہونے چاہیے، جو ریلیونٹ نہیں ہے۔ ریلیٹنگ ٹو سچ کیس، یہ ورڈ استعمال ہوا ہے کہ ایسے مقدمہ سے متعلق put to him by such officer other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture۔ اب دیکھ لیجئے اس میں سب کچھ کلیئر ہو گیا سب سیکشن 2 کے اندر کہ ایک ایسا گواہ پولیس آفیسر یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے تمام سوالات کا جواب دینے کا پابند ہے، لیکن اس گواہ کو 3 ایکسیپشنز حاصل ہیں کہ ایسی صورت میں جب گواہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی کرمنل چارج لگ سکتا ہے، اگر کسی سوال کا جواب وہ دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس پر کرمنل چارج یا کسی کرمنل کیس کے اندر وہ انوالو ہو سکتا ہے، اس کو انوالو کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس سوال کا بھی جواب نہیں دے گا۔ اور پینلٹی یا اس کے نتیجے میں اس کو کوئی سزا پینلٹی کی صورت میں مل سکتی ہے، اس کے لیے ایسا گواہ جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ یا پھر فارفیچر، جہاں پر اس کو یہ ڈر ہے کہ میری کوئی پراپرٹی ہے جو اہم چیز ہے وہ فورفیٹ کی جا سکتی ہے میرے اس جواب دینے کے نتیجے میں، تو وہ وہاں پر بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ ادروائز اگر وہ
گواہ دیگر اس کیس سے متعلق جواب نہیں دیتا سوالوں کے، تو وہ کیا ہے، وہ اس کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے اندر اگر وہ ریفیوز کر دیتا ہے، اس سب کو کہتا ہے میں دیتا ہی نہیں ہوں جی، بیان ہی نہیں دیتا، حالانکہ وہ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز جو ہے جانتا ہے نہیں دیتا، تو 179 پی پی سی کے تحت اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر وہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کسی سوال سے انکار کر دیتا ہے، سوال کا جواب نہیں دیتا، تو 202 پی پی سی کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کی سزا 6 ماہ اور جرمانہ ہے۔ لیکن اگر یہی گواہ غلط بیان دیتا ہے، حقائق کچھ اور تھے، جان بوجھ کر اس نے غلط بیان ریکارڈ کرایا ہے، تو اس کے خلاف 203 پی پی سی کے تحت کارروائی ہوگی، جس کی سزا 2 سال تک اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پابندیاں ہیں ایک گواہ پر، جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس طریقے سے پولیس افیسر اس سے بیان لے سکتا ہے اور گواہ کتنا پابند ہے۔ اب ہم سب سیکشن 2 پڑھ چکے ہیں۔ سب سیکشن 3 کے تحت پولیس افیسر may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination۔ اب اس ایگزامینیشن، یہ جو ابھی آئی او نے ایگزامینیشن آف وٹنس کیا، یعنی ایک گواہ جو ہے اس کو جانچ کی اس مقدمے کے حوالے سے، تو کیا ہوگا اس دوران اس کو، اب وہ دیکھے گا اس بیان کے دوران کون سی چیز ہے جو کہ تحریر میں لانی چاہیے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے گواہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کئی بونگیاں مارتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے رہتے ہیں، بڑی لینتھی ہوتی ہیں، ہر بات ریکارڈ نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے وہ ریلیونٹ جو چیز ہوگی وہ اس کو ریکارڈ کرے گا انڈر دس سیکشن، اینڈ ایف ہی ڈز سو ہی شیل میک اے سیپریٹ ریکارڈ آف اسٹیٹمنٹ۔ تو اگر وہ بیان ریکارڈ کرتا ہے گواہوں کے، تو اس کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو الگ ایک ریکارڈ کا بیان رکھے گا، جس کو آپ ضمنیاں بھی کہتے ہیں، تو جو استعمال کی جا سکتی ہیں بعد میں، آف ایچ سچ پرسن ہوز اسٹیٹمنٹ ہی ریکارڈس، جن کی بھی 161 کے تحت وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا، اس کے لیے وہ ایک الگ ریکارڈ رکھے گا، اور وہ عدالت میں بھی ضرورت کے وقت پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ امپارٹنٹ ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ یہ جو 161 کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی کوئی ایویڈنشری پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، یعنی ان بیانات کی روشنی میں، ان بیانات کو سامنے رکھ کے کسی کو سزا یا ایکویٹل یا کنوکشن نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہے۔ اب اس کی ایویڈنشری ویلیو اگر ہے تو بعض صورتوں میں ہے، جیسے کہ ایک ڈائنگ ڈکلیریشن ہے کہ کوئی شخص اگر وفات پا گیا ہے، یا کسی کے خلاف جرم ہوا ہے اور کسی پر مرڈر اٹیک ہوا ہے، تو اس نے جو اس وقت اس حالت میں جو بیان دیا تو وہ ایڈمیزیبل ہے، ایڈمیزیبل پیس آف ایویڈنس ہے، اف اٹ از ٹرسٹ وردی۔ بات یہ ہے کہ اگر اس پر تمام پریکاشنز پورے کیے گئے، تمام فارمیلٹیز آبزرو کی گئیں، تو وہ کیا ہے، وہ ایڈمیزیبل ہے۔ اب انجرڈ وٹنس جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ بھی ایڈمیزیبل ہے، لیکن بعض صورتوں میں نہیں بھی ہے، تو اس کو بھی حالات کے مطابق، صورتحال کے مطابق، فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق اس کی ایویڈنشری ویلیو ہوتی ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلیڈ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں اس میں ریکارڈ کرنے میں ڈیلے کی جاتی ہے، تو یہ ڈیلے اٹ سیلف جو ہے اگرچہ فیٹل نہیں ہے، ہارمفل نہیں ہے، لیکن اگر
اس کی مناسب ریزنیبل ایکسپلینیشن دے دی جائے تو پھر یہ ڈیلیڈ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی کوئی وضاحت نہیں دیتے اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ اس میں تاخیر کرتے ہیں ریکارڈ کرنے میں تو وہ نقصان دہ ہوگی مقدمہ کے لیے. لیکن بعض صورتوں میں ڈیلے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جیسے 160 کے تحت ایک آئیو سمجھتا ہے کہ اس مقدمہ کی معلومات فلاں شخص کے پاس ہیں تو اس شخص کو بلانا، اس کو 160 کے تحت اس کو سمن کرنا، تعمیل کروانا، اس کو بلوانا. تو اس دوران ایک جو اس شخص کے سے انکشافات ہوں گے اس کو سامنے رکھنا. ہو سکتا ہے وہ اس کیس سے جڑے کچھ اور ایسے حقائق بتا دے جو جس سے کچھ اور لوگ بھی منسلک ہوں تو پھر ان کو بھی 160 کے تحت طلب کیا جا سکتا ہے، آئیو طلب کر سکتا ہے. تو ایسے میں جو تاخیر ہوگی وہ فیٹل نہیں ہوگی، وہ اس مقدمہ کو مضبوط بنانے کے لیے اگرچہ یہ ڈیلیڈ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہوں گی لیکن چونکہ کچھ مقدمات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بعض زخم بلائنڈ مرڈر ہوتے ہیں، کچھ وارداتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ملزمان نامزد نہیں ہوتے تو بعد میں انکشافات اور بہت سے سورسز کو استعمال کر کے ایک چین بنائی جاتی ہے یا تیار کی جاتی ہے جس سے مقدمہ ثابت کیا جا سکے. تو ایسے میں ریزنیبل ایکسپلینیشن اگر ہے تو پھر اس میں کوئی وہ جو ڈیلیڈ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوگی. تو آج ہم نے 161 کا بیان پڑھا ہے. اس میں سب سے بڑا مقصد جو ہے اس سٹیٹمنٹ کا وہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ موقع پر جو بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں موقع پر سب گواہوں کو تمام حقائق یاد ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی میموری اس وقت بالکل فریش ہوتی ہے، اس لیے وہ ریکارڈ کر دیے جاتے ہیں. اور بعد ازاں 6 مہینے، سال، 2 سال بعد جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو تب تک انسان کئی باتیں بھول چکا ہوتا ہے. اس لیے جو گواہ ہوتا ہے اس کو میموری فریش کرنے کے لیے بھی اسی وجہ سے تاکہ وہ ان حقائق کو یا واقعات کو ریکال کر سکے. تو یہ جو بیان ہوتے ہیں اب اس میں اگر موقع پر یہ نہ کیے جائیں ریکارڈ بیان 161 کا تو کیا ہوگا بعد میں یہی جو گواہ ہوتے ہیں بعد میں امپرووڈ سچویشن میں موجودہ حالات کی روشنی میں اپنے بیانات کو امپروو بھی کر سکتے تھے اور مقدمہ کی نوعیت کے مطابق حالات کے مطابق اس کو بہتر کر سکتے تھے. تو ایسے میں اب اگر وہ امپروومنٹ کوئی کرتے ہیں بعد ازاں تو اس وقت جو پہلے جو بیان موقع پر ریکارڈ ہوا تھا تو اس کو سامنے رکھ کے ان کو کنٹراڈکٹ کرایا جا سکتا ہے. اور مین مقصد جو ہوتا ہے 161 کی سٹیٹمنٹ کا وہ یہی ہوتا ہے کہ کنٹراڈکشن کرایا جا سکے کہ اس وقت آپ نے کون سے بیانات دیے تھے اور اب آپ کیا بیان دے رہے ہیں. تو یہ جو امپروومنٹ ہوتی ہے تو امپروومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پراسیکیوشن کا جو کیس ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ 161 کا جو بیان ہوتا ہے وہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کو اس کی نقول دی جائیں. اس کی نقول جب سٹیٹمنٹ 161 کی نقول ملزم کو کم از کم 7 دن پہلے دینی چاہیے جب ایویڈنس کرانی ہو تو اس کو تاکہ وہ تیاری کر سکے اور اس سے پتہ چلے کہ اس نے کون سا ڈیفنس تیار کرنا ہے، اس کے خلاف کون سی شہادت آ رہی ہے اور کون سا گواہ کون سے بیانات اور اس کے خلاف مٹیریل پیش کرنا چاہتا ہے. اس طریقے سے اس کو اپنے ڈیفنس کا موقع ملتا ہے اور وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف اصل میں چارج ہے کیا. اس طرح 161 جو ہے اس کا بیان جو ہے پہلے عرض کیا کہ یہ کروبریشن کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کروبریشن کے لیے اس صورت میں ہوتا ہے اگر کوئی پریویس سٹیٹمنٹس ہوں، اگر کوئی پریویس سٹیٹمنٹس ہیں جس کے اندر گواہ نے کچھ اور کہا تھا اس کو ان ڈاکومنٹس کو جو اتھینٹیکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس صورت میں تو کروبریشن ہو سکتی ہے ورنہ اور کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی اس کی کروبریشن. اب ایک چیز اور ہے کہ
اس کا یہ بیان جو ہے بعض دفعہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی صورت میں بھی کچھ لوگوں کا پولیس ریکارڈ کرتی ہے. جیسے کہ ایک ملزم پکڑا گیا ہے، اس نے مرڈر کیا. اب مرڈر ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں، بلائنڈ مرڈر ہے. تو اب دیکھیں اس ایسی صورت میں حالانکہ پولیس جو ہے، پولیس کے سامنے جو بیان ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، کنفیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن سیکشن 40 کے تحت جتنی انکشاف ایک اس وقت موقع پر ملزم کرتا جاتا ہے، فرض کریں وہ کہتا ہے جس نے مرڈر کیا، وہ چیز ثابت کس طرح کراتا ہے کہ اس نے جو لاش ہے فلاں جگہ پر دفن کی تھی، انہوں نے مل کے فلاں نے، تو لاش برآمد ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اس کے خلاف ایویڈنس ہے. ایسی صورت میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، اس کی ایویڈینشری ویلیو ہے. اعلیٰ قتل پھر وہ بیان برآمد کراتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ پر وہ بھی دفن کیا ہے، وہ بھی برآمد ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے اور بہت سے انکشافات. فرض کریں جی وہ کہتا ہے جی اس وقت اس کا موبائل جو تھا اس کی حالت یہ تھی، اس کا موبائل جو ہے وہ بھی ریکور کرا دیتا ہے. اور اس کے جو موبائل ہے اس کی برآمدگی سے بھی بہت سے جو ہیں انکشافات ہوتے ہیں، بہت سے ثبوت ملتے ہیں. تو یہ جو ہے ایڈمیسیبل ایویڈنس ہو جاتی ہے یہاں پر آ کر. تو اتنی اس حد تک جو پولیس کسٹڈی کے اندر جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی ایویڈینشری ویلیو ہے، ادروائز اس کی کوئی نہیں ہوتی. تو ایسا سٹیٹمنٹ جو پولیس ریکارڈ کرتی ہے انڈر سیکشن 161، اس کے بارے میں ہم نے عرض کی ہے. اس کے اندر اس کے بعد ہم 162 اور 163 آن ورڈ ہم چلیں گے انشاءاللہ. تو جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے، فیڈ بیک کمنٹس اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.